السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، ایک روز کی تاخیر افغانستان سے پاکستان کے سفر کے دوران سخت بارش برف باری کی وجہ سے مواصلاتی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث آج 23 جنوری بدھ کے روز خصوصی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی خصوصی رپورٹ قسیم خان اچکزئی، ممبر چمن پریس کلب و دیگر ساتھیوں کے ہمراہ برف باری کے دلکش مناظر کی تصاویر سے گفتگو کا آغاز۔ آج نجی شعبہ صحت اور سرکاری شعبہ صحت کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نجی شعبہ صحت پاکستان کے صوبوں میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے قانون کے نافذ العمل ہونے کے باوجود یہ شعبہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس کی لگام کسی سرکاری ادارے کے بجائے خدمت کے شعبے کو بطور تجارت چلانے والی طاقتور مافیا کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ اس کا دوسرا ایک اہم ترین پہلو ملک بھر میں مریضوں کے حقوق اور مسائل کے حوالے سے اس لاقانونیت کو روکنے والی کسی بھی حقیقی مؤثر تنظیم کا نہ ہونا ہے۔ جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں کسی ڈاکٹر کی جانب سے مریض کو نسخے میں انجیکشن کی تجویز پر اورل دوا نہ لکھنے پر مریض ڈاکٹر سے اس کی وجہ معلوم کرنے میں مکمل آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، اور مریض کو مکمل طور پر مطمئن کرنا ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے، اور اگر شکایت ہو جائے تو اس پر اس کا لائسنس کا منسوخ ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ لیکن ہماری 77 سالہ قومی تاریخ میں بدقسمتی سے کسی ایسے سوال پر اکثریتی جواب ڈاکٹر کی جانب سے یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر تم ہو یا میں، گو کہ یہ جواب ڈاکٹر کی جانب سے نہ صرف طبی اخلاقیات کے منافی ہے بلکہ طبی حلف کی اساس سے بھی متصادم ہے۔ گزشتہ روز کراچی کلفٹن میں قائم نجی التمش ہسپتال میں ڈاکٹر فوزیہ رسول کے ہاتھوں خود ایک خاتون ڈاکٹر سنگین طبی غفلت کا شکار ہو گئیں، جس کی بنا پر یہ اندوناک واقعہ نہ صرف تشت اذبام ہو گیا بلکہ معاملہ عدالت میں بھی جا پہنچا ہے، چونکہ طبی غفلت کے واقعے کی رپورٹنگ سندھ سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اس کی وجہ مریضوں میں یا ان کے تیمارداروں میں علاج معالجے کے حوالے سے آگاہی کا نہ ہونا اور اپنے حقوق کی انہیں پہچان نہ ہونا ہے۔ دوسری جانب ہیلتھ کیئر کمیشن کی قانون سازی میں اصل اسٹیک ہولڈر مریض کی نمائندگی کا نہ ہونا ہے۔ ناظرین کرام، مزید گفتگو سے قبل میں التمش ہسپتال کے بارے میں اس کے پس منظر کی ایک جھلک آپ کے علم میں لانا ضروری جانتا ہوں۔ ڈاکٹر التمش سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طرح ایک اچھی شہرت کے ڈینٹل سرجن ہیں۔ غالباً 90 یا 2000 کی دہائی میں ڈیفنس کے سنگم پر التمش ڈینٹل کالج انہوں نے قائم کیا۔ اس کا افتتاح اس وقت کے سابق وزیر صحت سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احسان احمد نے کیا۔ روزنامہ جرأت کراچی کے چیف رپورٹر کی حیثیت سے میں بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ ظہرانے پر میں نے وزیر صحت سے مذکورہ ڈینٹل کالج کے سوڈان سے الحاق پر مبنی اپنی تشویش سے ان کو آگاہ کیا تو ڈاکٹر احسان احمد کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے متعلق ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ پھر صوبائی وزیر صحت کی حیثیت سے
آپ اپنے تحفظات کا اظہار تو پی ایم ڈی سی سے باقاعدہ تحریری طور پر کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جواب تھا، یار امجدی، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں ذاتی طور پر پی ایم ڈی سی کے مرکزیت کے خلاف اپنی ایک رائے رکھتا ہوں۔ بہرحال التمش ڈینٹل کالج کھلتے ہی اشرافیہ کی اولادوں سے مختص سیٹیں بھی پر ہو گئیں، تو 100 روپے او پی ڈی کی وجہ سے مریضوں کی بھی بھرمار ہو گئی۔ اور یوں چند سال قبل ڈاکٹر التمش نے التمش جنرل اسپتال کلفٹن میں کثیر نجی سرمایہ کاری سے مکمل کر کے ہسپتال کی بلڈنگ کی تصویر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موجودہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی اعلیٰ انتظامیہ نے خود ہسپتال میں آ کر سال 6 ماہ قبل التمش اسپتال کو اسپتال چلانے کا لائسنس عطا کیا۔ جبکہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اس وقت سفید ہاتھی بن چکا ہے۔ سابق صحت افسران کی بادشاہی، کرپشن اور لاقانونیت کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ طبی غفلت کے سنگین واقعے کو دریا برد کرنا اور محض معمولی جرمانوں میں اسے دریا برد کرنے کے علاوہ اس کے سربراہ اعلیٰ احسن کبھی نے کوئی اور کارنامہ سر انجام دیا ہے تو اسے بتایا جائے۔ مجھے تحقیقاتی ٹیموں اور میرے نیوز سیکشن نے کراچی سے جو مجھے رپورٹس بھیجی ہیں اس کے مطابق طبی غفلت کا شکار ہونے والی متاثرہ خاتون ڈاکٹر کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے کمیشن کی ڈاکٹر فائزہ بھٹو قانون کے نفاذ کی راہ میں روڑے ہی نہیں اٹکا رہی ہیں بلکہ سرکاری متعلقہ اداروں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، قانون کے محافظ وکلا برادری اصلاح قانونیت کو روکنے کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ اس حوالے سے سنگین طبی غفلت کے واقعے کا پس منظر اور پیش منظر پیش کر دیا ہے۔ زاہد کرانی، میرے روزنامہ جرأت کے دیرینہ دوست، معروف سفارتکار رپورٹر سے رابطے کی میں نے کوشش کی جو نہیں ہو سکا۔ زاہد کرانی التمش اسپتال کے مالک ڈاکٹر التمش کے اچھے قریبی دوست ہیں اور نان آفیشل ترجمان بھی۔ کراچی پہنچتے ہی ان کا موقف اور مزید پیش رفت سے بھی آپ کو ضرور نہ صرف آگاہ رکھیں گے بلکہ طبی غفلت کے واقعے سے ہیلتھ کیئر کمیشن سے آپ کو بھی اگر کوئی شکایت ہے تو ہمیں فوری طور پر واٹس ایپ نمبر 0352178555 پر ارسال کریں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، ایل ڈی این صحت کی خبروں میں ہمیشہ سے ایک بار پھر آگے۔ 19 جنوری 2025 کو خصوصی خبرنامے میں کراچی میں سرد موسم، کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا۔ خبر ڈا اسپتال اوجا کیمپس کے شعبہ انفیکشن ڈیزیز کے سربراہ پروفیسر محمد سعید خان کے حوالے سے تھی۔ آج اس حوالے سے وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے خصوصی پیغام کے ذریعے ان کا پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ پہلے آپ ان کے پیغام کی مکمل ویڈیو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ کووڈ پھیل رہا ہے۔ میں یہ لوگوں کو اطلاع دینا چاہ رہی ہوں کہ کوئی کووڈ کی وبا نہیں پھیل رہی۔ ہمارے ہاں 100 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں 7 لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں کووڈ کے۔ اور دنیا میں پینڈیمک کووڈ کا ختم ہو چکا ہے، اور ہر جگہ اگر ایک آدھ کوئی کیس آتا ہے تو اسے فلو کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس 7 کیسز آئے وہ بھی بہت ہی مائلڈ فلو کے سمٹمز کے ساتھ آئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ سو ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ خواہ میں پینک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کووڈ جو ہے کی وبا جو ہے ابھی خاطر خواہ ختم ہو چکی ہے۔ کچھ موسم کی وجہ سے فلو کے کیسز جو آ رہے تھے ان کی بھی ہم نے احتیاطاً ٹیسٹ کروا لی تھی کووڈ کے لیے، اور اس میں کچھ 100 سے زیادہ ٹیسٹوں میں 7 لوگ صرف کووڈ پازیٹیو آئے ہیں، وہ بھی بہت ہی معمولی قسم کے زکام اور بخار کے ساتھ۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اب ایک بار پھر ہماری خبر سچ ثابت ہوئی۔ مزید فیصلہ آپ خود فرما لیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائند آباد۔